ریلیٹڈ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے چل کر ایک بات آئے گی، اسی لیے یہاں وہ قابل ذکر ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ لشکر لے کر بنو مستلق کو پہنچے۔ ابھی بنو مستلق والے نکلے نہیں تھے وہاں سے، مریسیع کے مقام ہی پر تھے اور وہاں سے نکلے نہیں تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر اچانک وہاں پہنچ گیا۔ یہ لوگ نکلنے کی تیاری میں تھے، اپنے جانوروں کو پانی وغیرہ پلا کر چارہ کھلا کر تیار کر رہے تھے۔ اچانک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر تیزی کے ساتھ وہاں پہنچا۔ یہ لوگ جھٹپٹا گئے اور ہیبت میں اپنے جانور ساز و سامان چھوڑ کر دوسری طرف بھاگنے لگے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے تو بہت زیادہ مال غنیمت وہاں ان لوگوں کا ہاتھ آیا، کیونکہ وہ سب چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ 2000 اونٹ تھے، 5000 بکریاں تھیں، اس کے علاوہ مزید سامان تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو جمع کر لیا، اور مریسیع کے مقام پر آپ کھڑے رہے۔ بنو مستلق والے بھاگ گئے، ان کی عورتوں کو قید کر لیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ 200 سے زائد خاندان اور افراد کے اعتبار سے اگر اندازہ لگائے تو 700 سے زائد افراد صحابہ کرام کی گرفت میں تھے۔ ان کو بندک بنا لیا گیا، ان کو قیدی بنا کر وہاں رکے، اور مریسیع کے مقام والے چند لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کا ارادہ کیا۔ ادھر سے تیر برسائے گئے، ادھر سے جنگ ہوئی، لیکن وہ لوگ بھی پیچھے ہٹ کر مریسیع کا مقام چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جس طرح معمول ہوتا تھا کہ آپ اس مقام پر جہاں پر جنگ ہوتی ہے یا جہاں جاتے ہیں وہاں پر 3 روز سے زائد ٹھہرتے تھے، وہاں پر اسٹے کرتے تھے۔ حضور نے وہ اسٹے کیا، پلٹ کر کوئی نہیں آیا۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ساتھ لے کر واپس مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو 10 کفار مارے گئے، مسلمانوں میں سے ایک صحابی رسول بھی شہید ہوئے۔ اب جب مریسیع سے واپس پلٹ رہے تھے تو ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا، اور مہاجرین اور انصار ایک کنویں پر جمع ہو کر کچھ پانی نکال رہے تھے۔ اس ضمن میں مہاجر اور انصار کے بیچ میں نوک جھوک ہو گئی، جس طرح دوستوں میں یا قریب کے لوگوں میں نوک جھوک ہوتی ہے۔ تو انصار نے کیا کیا، وہ انصاری صحابی نے پورے انصار کو آواز دی، اے اہل انصار ذرا آؤ دیکھو مہاجر میرے بارے میں کیا کرے۔ مہاجر مکے سے آنے والے، تو انصار نے جب اپنی قوم کو پکارا تو یہ مہاجر صحابی بھی اے مہاجروں کہہ کر انہوں نے آواز دی، تو پورے مہاجرین بھی وہاں پر جمع ہو گئے۔ ان دونوں میں بحث و تکرار ہو رہی تھی۔ عبداللہ ابن ابی یہ منافقین کا سردار تھا، بظاہر نام سے اور کام سے مسلمان نظر آتا تھا، لیکن اسلام اس کے دل میں رچا بسا نہیں تھا۔ اب اس کو ایک موقع ملا کہ اس چھوٹے سے واقعے کو ہوا دی جائے اور ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کر دیا جائے، تاکہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ ہو جائے اور مسلمان خود آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جائے، لڑنے لگے۔ تو عبداللہ ابن ابی نے کیا کیا، مہاجرین کو بلا کر کہا، دیکھو یہ تو آئے تھے بے سر و سامان کے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تم ہی نے ان کو رہنے کی جگہ دی، تم ہی نے ان کو کھلایا پلایا، اب تمہارے پر یہ شیر بن رہے ہیں، یہ پلٹ کر تم پر وار کرنے کو۔ جس طرح ہمارے پاس ہوتا ہے عام طور پر کان بھرنا جس کو کہتے ہیں، وہ کام عبداللہ ابن ابی نے کیا۔ اب جب یہ چنگاری لگا رہا تھا عبداللہ ابن ابی، ظاہر سی بات ہے جب کوئی غصے میں ہو اور اس پر ایسی باتیں کہی جائے تو اس کا غصہ اور زیادہ تیز ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان بات بڑھ رہی تھی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم ہوا۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لائے اور آ کر ایک آواز دی۔ وہ آواز سننا تھا کہ مہاجرین اور انصار خاموش ہو گئے، دونوں کے درمیان اپنی آوازیں پست کر لی انہوں نے۔ اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چند الفاظ ایسے کہے کہ وہ الفاظ ایسے کہنا تھا کہ جو رسول اللہ نے کہے کہ تم لوگ کیا پہلے جیسے جس طرح جاہلیت کے دور میں اسلام آنے سے پہلے ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے، پھر سے ویسے ہی جاہلیت کی باتیں کر رہے ہو، وہی انداز اختیار کر رہے ہو۔ چند الفاظ، چند فقرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے، ان کا اتنا اثر انصار اور مہاجرین پہ ہوا کہ وہ پہلے سے زیادہ دوست ہو گئے، پہلے سے زیادہ گھل مل کر رہنے والے اور محبت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئے۔ یہ ایک شرارت عبداللہ ابن ابی کی ہو گئی تھی۔ اب عبداللہ ابن ابی نے جو باتیں کہی تھی کہ یہ تو مہاجرین تھے، بے سر و سامان تھے، غیر غلط گفتگو مہاجرین کے بارے میں کی۔ اب اچھا آپ اندازہ لگائے کہ مہاجرین کے اندر آنے والے حضرت ابوبکر بھی ہے، حضرت عمر بھی ہے، حضرت عثمان بھی ہے، حضرت علی بھی ہے۔ مہاجرین میں خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل ہے۔ کسی ایک مہاجر کے بارے میں نہیں، سارے مہاجرین کے بارے میں کہا تو یہ سارے اس کے اندر آ گئے۔
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے, آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اجازت دے میں اس منافق عبداللہ ابن ابی کی گردن اڑا دوں. اس نے مہاجرین کے لیے اتنے نازیبا الفاظ کہے. وہ مہاجرین جو السابقون الاولون ہے, جو اسلام میں سبقت کرنے والے ہیں, جن کا اسلام میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے, ان کے بارے میں نازیبا کلمات کرا. آپ مجھے حکم دیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے عمر, یہ وقت نہیں ہے بدلہ لینے کا, نہ مار پیٹ کرنے کا, کیونکہ کفار کا لشکر ہم پر ٹوٹ پڑنے کو ہے. کفار سازشیں کر رہے ہیں. اگر تم یہ حرکت کرو گے تو کفار قریش کو ایک اور موقع مل جائے گا. وہ لوگوں میں یہ افواہ پھیلا دیں گے کہ جو محمد اور ان کے حواری, جو ان کے ساتھی ہے, وہ اپنے بھائیوں کو, مسلمانوں کو خود مار رہے ہیں. کیونکہ ان کی منافقت کا علم دوسروں کو نہیں تھا. بظاہر مسلمان تھے, کلمہ پڑھنے والے تھے. حضور نے کہا کہ ایسا مت کرو, اس کا غلط تاثر لوگوں کے درمیان جائے گا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. اب یہ لشکر آگے چلا, مدینے کی سرحد آئی تو یہ بات چلتے چلتے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے, ان کا بھی نام عبداللہ تھا, ان تک پہنچی. جس طرح عبداللہ ابن ابی اسلام کا دشمن تھا, منافق تھا, ان کے بیٹے اس سے کئی زیادہ اسلام سے محبت کرنے والے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق تھے. جب عبداللہ ابن ابی کو یہ بات پہنچی کہ میرے باپ نے مہاجرین کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہے, انہوں نے مدینے کے بارڈر پر اپنے باپ کا راستہ روک دیا اور کہا کہ میں تم کو مدینے میں آنے نہیں دوں گا. پہلے تم یہ تسلیم کرو گے کہ تم دنیا کے سب سے گھٹیا ترین انسان ہو, ذلیل ترین انسان ہو, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین دنیا میں سب سے بہتر انسان ہیں, سب سے اچھے انسان ہیں, ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. رسول پاک کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی کی گردن اڑائی جائے, میں اس کا بیٹا ہوں, میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اس کی گردن اڑا دوں. آپ مجھے حکم کریں, میں اپنے باپ کی گردن اڑاؤں گا. یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا اور ایمانی قوت تھی, اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عشق کی کیفیت تھی کہ ذرہ برابر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک میں بے ادبی اور گستاخی کو برداشت نہیں کرتے, چاہے سامنے کوئی ہو. ایک جنگ کے موقع پر حضرت ابو بکر کی تلوار کے نیچے ان کے بیٹے آ گئے, ان کے بیٹے کی تلوار کے نیچے حضرت ابو بکر آ گئے تھے. حضرت ابو بکر نے ان کو نہیں دیکھا جنگ میں, کیونکہ افراتفری کا ماحول ہوتا ہے. جب بعد میں جنگ ختم ہوئی, دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت ابو بکر کے بیٹے نے کہا تھا کہ بابا جان, جنگ میں ایک ایسا موقع آیا کہ میری تلوار آپ کی گردن تک پہنچ گئی تھی, لیکن میں نے جیسے ہی دیکھا کہ آپ ہیں, میں نے اپنی تلوار کو آپ کی گردن سے ہٹا لیا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ کہا کہ اگر وہ تلوار میرے ہاتھ میں ہوتی اور تیری گردن ہوتی تو میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہ کرتا, میں گردن کو اڑا دیتا. میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے, میں دیکھتا کہ دشمن رسول ہے, دشمن خدا ہے. تو یہ صحابہ کرام کے جذبات ہوا کرتے جب وہ میدان جنگ میں اترتے. تو وہی جذبات کا مظاہرہ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے صحابی رسول نے کیا. فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ, آپ مجھے اجازت دے, اگر آپ کی اجازت ہے, آپ کا حکم ہے, تو میں اپنے باپ کی گردن کو اپنے ہاتھوں سے کاٹوں گا. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, میں اس سے بدلے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا, میں اس کو معاف کرتا ہوں, چھوڑ دو اس کے حال پر, اس کو چھوڑ دو, اور تم اس کا راستہ بھی نہ روکو, اس کو مدینے کے اندر آ جانے دو. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ حکم ہوا تو عبداللہ ابن ابی کا راستہ چھوڑ دیا گیا, وہ مدینے کے اندر داخل ہوا. اب یہ سارے 700 افراد کو قیدی بنا کر لائے تھے. اس کے بعد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے, جس طرح معمول ہوتا ہے کہ ہر صحابی رسول کو چند افراد دے دیے جاتے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تمہاری کفالت میں ہے, تمہاری ذمہ داری میں ہے, ان کا کھانا پینا رہنا تمہارے پاس ہے, تم ان کا خیال رکھو گے. ہے قیدی, لیکن جب تک یہ اپنے رہائی کے اسباب یا اپنے آپ کو رہا کرنے کے لیے پیسے نہیں دے دیتے, یا ان کے خاندان والے آ کر چھڑا نہیں لیتے, یہ تمہاری ذمہ داری میں ہے, ان کو کھلایا پلا جائے. تو صحابہ کرام کا معمول یہ ہوتا کہ خود روکھی سوکھی روٹی کھا لیتے, لیکن ان کو بہترین غذا پیش کرتے. یہ بھی صحابہ کرام کا ایک طرز عمل رہا ہے. اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے, اپنے خواہشات کو ترک کر دیتے, اور قیدیوں کا, آنے والے مہمانوں کا بہترین طریقے سے استقبال کرتے, اور ان کے لیے ہر طرح کی آسائش کو, آرائش کو وہ لوگ پیش کیا کرتے تھے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو چند صحابہ کرام, ایک صحابی کے پاس چند لوگوں کو آپ نے دے دیا کفالت کے لیے, اور کہا کہ یہ لوگ تمہارے ذمے ہے. تو حضرت برہ نامی
برہ نامی ایک عورت تھی جو اس بنو مستلق کے سردار حارث ابن درار، جس کا نام میں نے پہلے ذکر کیا، وہ حارث ابن درار کی بیٹی تھی، وہ بھی قیدی بن کر ان قیدیوں میں شامل ہوئی تھی۔ حارث ابن درار بھاگ گیا تھا پیچھے سے میدان چھوڑ کر، عورتیں تھیں گھر میں تھیں، ان کو پتہ نہیں چلا، یہ لوگ قیدی بنا لیے گئے اور مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں لا لیے گئے۔ تو یہ برہ نامی جو خاتون تھی وہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی اور ان کی کفالت میں آئی۔ تو اس وقت ایک رواج تھا کہ ایک تو غلام ہوتا تھا، غلام کو خریدا جاتا تھا، خرید کر آزاد کر دیا جاتا تھا، یا اپنے کام کاج کے لیے رکھ لیا جاتا تھا، یا ان کو ایک کام دیا جاتا یا ایک ٹاسک دے دیا جاتا، اگر تم یہ کام کر لو گے تو میں تم کو آزاد کر دوں گا، یا تم مجھے اتنی رقم دے دو گے تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ اس کو مکاتبت کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ثابت ابن قیس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ مکاتبت کروں گا، اگر تم مجھے اتنی رقم دے دو گی تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا وقت دو، میں انتظام کر کے آتی ہوں۔ وہ اجازت لے کر وہ خاتون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر انہوں نے عرض کیا کہ میں حارث ابن درار قبیلہ بنو مستلق کے سردار کی بیٹی ہوں اور قیدی بنا کر لا لی گئی ہوں، ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی ہوں، اور ثابت ابن قیس کا مطالبہ ہے کہ میں اتنی رقم ادا کروں تو وہ مجھ کو آزاد کر دیں گے۔ اگر آپ کوئی انتظام کر سکتے ہیں یا میرے والد تک اس کی خبر پہنچا سکتے ہیں تو میں آپ کی ممنون و مشکور رہوں گی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا کہ یہ حارث ابن درار کی بیٹی ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے انتظام کرتا ہوں اور تم کو اس سے بہتر ایک آفر دیتا ہوں، ایک موقع تم کو دیتا ہوں۔ وہ موقع کیا تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیسے میں تمہاری طرف سے ادا کرتا ہوں، پھر تم میری باندھی ہو جاؤ گی، میں تم کو آزاد کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں تم کو یہ آفر کرتا ہوں کہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ تو جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے یہ بات رکھی تو انہوں نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ حضور نے اپنی طرف سے وہ رقم ادا کی۔ جب یہ بات چیت چل رہی تھی، حارث ابن درار بھی آیا، 4-5 وہ اونٹ لے کر آیا، اس میں سے 2 اونٹ بہت بہترین تھے، تو وہ آنے سے پہلے مدینے کے پہاڑوں میں ان اونٹوں کو چھپا دیا، جو بہترین قسم کے اونٹ تھے ان کو وہاں پر باندھ کر، جو نحیف اونٹ تھے، کمزور اونٹ تھے، وہ لے کر مدینے میں داخل ہوا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک آیا، آ کر حضرت جویریہ کے بارے میں بات کرنے لگا کہ میں جویریہ کے بدلے میں یہ اونٹ دے کر جویریہ کو آزاد کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ بیٹی تھی حارث ابن درار کی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اونٹ کہاں ہے جو تم وہاں چھپا کر آئے ہو، وہ اونٹ لاؤ، اس کے بدلے میں بات ہوگی۔ تو حارث ابن درار پریشان ہوا کہ وہ اونٹ میں لے کر نکلا تھا قبیلے سے لے کے نکلا ہوں، یہاں جا رہا ہوں پتہ ہے، لیکن بیچ میں اونٹ کہاں رکھ کے آیا ہوں یہ نہ قبیلے والوں کو پتہ ہے نہ مدینے والوں کو پتہ ہے۔ اگر محمد کو یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات معلوم ہوئی ہے تو یہ ضرور فرشتوں نے بتائی ہے اور یہ اللہ کے رسول ہے۔ یقین ہو گیا، وہیں پر کلمہ پڑھ کے حارث ابن درار مسلمان ہو۔ اور حضرت یہ جو برہ نامی خاتون تھی، ان کو جو رسول اللہ نے آفر دیا تھا انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اب ان کے سامنے 2 شرطیں تھیں، یا باپ کی بات مان کر آزاد ہو جائے یا رسول اللہ کے نکاح میں آ جائے۔ تو اتنا بڑا چانس کون چھوڑے گی؟ تو برہ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آفر قبول کیا، آزاد ہوئی، اسلام قبول کیا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی۔ اس کے بعد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام تبدیل کر کے جویریہ نام رکھ دیا، کیونکہ برہ نام ناپسندیدہ حضور نے قرار دیا، تو جویریہ نام ان کا تبدیل کر کے رکھ دیا گیا۔ جویریہ کا نکاح ہونے کی خبر جب سارے مدینے میں پہنچی تو مدینے والوں نے کیا کیا کہ وہ ایسی خاتون جس خاندان میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہو گیا ہو، اس خاندان کا کوئی فرد قیدی بنا کر نہیں رکھا جا سکتا۔ سارے مدینے والوں، سارے صحابہ کرام نے اپنے اپنے حصے میں جو غلام آئے تھے، جو یا تو وہ کام کرا سکتے تھے یا پیسے لے کر آزاد کر سکتے تھے، ان کو یوں ہی آزاد کر دیا۔ کہا کہ آپ جاؤ، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ لوگ سسرالی رشتہ دار ہو۔ یہ بھی ایک محبت کا نرالا انداز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ وہ اپنے پاس روک کر رکھ سکتے تھے غلاموں کو، پیسے ان سے کما سکتے تھے، کام کرا کر پیسے نکال سکتے تھے، یا آزاد کرنے کے لیے پیسوں کی ڈیمانڈ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ صرف اس واسطے کہ یہ رسول اللہ کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے ہیں، ان سب کو آزاد کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بہت سارے نکاح دیکھے، لیکن جویریہ بنت حارث کے اتنا مبارک نکاح میں نے کس کا بھی نہیں دیکھا۔ وہ کیوں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ ان کے ایک نکاح کی بدولت ان کا سارا قبیلہ آزاد کر دیا گیا۔
اتنا برکت والا نکاح کہ سارے کے سارے لوگ آزاد کر دیے گئے. یہ مبارک اور متبرک نکاح میں نے جویریہ کے سوا کسی اور کا نہیں دیکھا. اب یہاں پر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا آفر کیوں کیا؟ ظاہر سی بات ہے کسی کے دل میں خیال آ سکتا ہے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے اکثر سنایا ہے کہ جتنے نکاح آپ نے کیے ان نکاحوں کی وجوہات تھی. صرف ایک نکاح آپ نے کنواری لڑکی سے کیا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. باقی جتنی 10 امہات المؤمنین ہیں وہ ساری یا تو کوئی بیوہ تھی یا طلاق یافتہ تھی. حضرت سیدنا خدیجہ سے آپ نے نکاح کیا تھا، 2 مرتبہ آپ کو طلاق ہو گیا تھا، 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی تھی. اس کے بعد تیسرا نکاح حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا. اس کے علاوہ جتنے نکاح آپ نے کیے بیواؤں سے یا طلاق یافتہ سے. تو یہ حضرت، اور دوسرا منشا یہ تھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ان کے ذریعے امت کی تعلیم ہو، اور تیسرا یہ تھا کہ دور دور تک اسلام کا پیغام پہنچے. اس نکاح کی وجہ سے کیا ہوا؟ یہی دیگر نکاحوں میں بھی ہے کہ بہت سارے نکاح میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2-3 ایسے لوگوں سے نکاح کیا جو قبیلے کے سرداروں کی بیٹیاں تھیں. ان سے نکاح کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اس قبیلے تک اسلام کا پیغام پہنچا اور وہ قبیلے اسلام قبول کیے. اس قبیلے سے نکاح ہوا حضرت جویریہ سے، قبیلے کو آزاد کیا گیا، جتنے آزاد ہونے والے تھے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. یہ ایک فائدہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاحوں کا تھا. تو رسول اللہ کا کوئی نکاح اپنی طرف سے نہیں تھا یا اپنی خواہش کی طرف سے نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہوتا تھا. اس حکم پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے تھے، اور اس کا فائدہ امت کو ہوا کرتا تھا. امت کی خواتین کے مسائل آسان ہوتے، یا جو بیوہ یا طلاق یافتہ ہوتی ان کی امداد ہوتی. تیسری شکل یہ تھی کہ قبائل میں اسلام کی تعلیم اور تبلیغ ہوتی اور قبیلے کے قبیلے اسلام قبول کر لیتے. یہ ایک وجہ بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کرنے کی بنی. اب اس کے بعد سفر میں ایک واقعہ ہوا جس کا ذکر میں نے پچھلے جمعہ بھی کیا، لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ اس واقعے کو میں چھیڑوں. تفصیل طلب وہ واقعہ ہے، وہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین کی جانب سے تہمت لگائی گئی تھی. وہ تہمت کیا تھی اور اس کا سد باب کیسا ہوا، کیسا اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے ان کی براءت نازل کی، اس کو تفصیل کے ساتھ ہم آئندہ جمعہ میں سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین.